اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اندعو کیا پکاریں ہم من دون اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا اس چیز کو کہ نہ نفع دے ہم کو ولا یضرنا اور نہ ضرر دے ہم کو، دکھ دے ہم کو، مصیبت دے ہم کو، ونرد علی اعقابنا اور لٹائے جائیں ہم اوپر ایڑیوں اپنے کے، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت کی اللہ نے، سیدھی راہ کی۔ کالذی مانند اس شخص کی استہوتہ الشیاطین کہ راستہ بھلا دیا اس کو شیطانوں نے، فی الارض بیچ زمین کے، حیرانن کے پریشان حال ہے، حیران پھرتا ہے، لہو واسطے اس کے اصحاب دوست ہیں، یدعونہ پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی تنا کی طرف ہدایت کی، چلا آ ہمارے پاس، اتنا آ جا ہمارے پاس۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بلا شبہ ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وامرنا اور حکم کیے گئے ہم، لنسلم تاکہ فرما بردار رہیں ہم، لرب العالمین واسطے رب تمام جہانوں کے۔ دیکھیے دنیا کی پرانی گمراہیوں میں سے ایک یہ گمراہی بھی ہے کہ لوگ باپ دادا کی رسوم جو حقیقت میں غلط رسمیں ہیں، ان غلط راہوں کو، غلط رسوم کو چھوڑ کر سیدھی راہ کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ان مشرکوں کی مثال ایسے ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسے خبتی جو سارا زمانہ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ہی خبت میں پڑا رہتا ہے، کہ سارے اس کو بلاتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آؤ، مگر وہ عجیب و غریب سلسلہ اپنا چلائے ہوئے اپنے دوستوں پیاروں کے پیچھے ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اللہ کی جو اصل ہدایت ہے اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ قائم کرو نماز کو، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے، الیہ تحشرون کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ نماز کے قیام کا حکم ہر جگہ پر دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا، اور قائم کرنے کا مطلب یعنی قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کو باقاعدہ طور پر پورا کیا جائے، باقاعدہ ظاہری اور باطنی تمام حقوق کے یعنی ظاہر اور باطن ایک جیسا کر کے اس کو ادا کرنا۔ ظاہری حقوق سے مراد یہ ہے نماز کے کہ وہ سنت کے مطابق ادا کی جائے، اور اس کے باطنی حقوق سے مراد ہے خشوع و خضوع، اس انداز سے ہو کہ انسان گویا دوسرے لفظوں میں کاننا کا تراہو کی مثال ہو، ایسے جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، ویوم اور جس دن یقولو کہے گا کن ہو فیکون پس وہ ہو جائے گا، قولہ الحق بات اس کی سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور واسطے اسی کے بادشاہی ہے، یوم ينفخ جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور بھی سور کے، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ توحید کے نشانات آگے شروع ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ واسطے باپ اپنے، آذر آذر کے، اتتخذ اصنامًا کیا پکڑتا ہے تو بتوں کو، آلہۃ معبود، انی اراک بلا شبہ میں دیکھتا ہوں تجھ کو، وقومک اور قوم تیری کو، فی ضلال مبین بیچ گمراہی ظاہر کے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُری ابراہیم دکھائی ہم نے ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَلِيَكُونَ اور تاکہ ہو وہ، من الموقنین یقین رکھنے والوں سے۔ فلما جن علیہ اللیل پس جب ڈھانپ لیا اس کو رات نے، رآ کوکبا دیکھا اس نے تارے کو، قالا کہا ھذا ربی کیا یہ میرا رب ہے، فلما پس جب افلا وہ چھپ گیا، قالا کہا لا احب الآفلین میں نہیں دوست رکھتا چھپ جانے والوں کو، فلما رأى القمر پس جب دیکھا اس نے چاند کو، بازغۃ روشن، قالا کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما افلا پس جب وہ
چھپ گیا، کالا کہا لئن لم یہدنی، اگر نہ ہدایت کرتا مجھ کو ربی میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، تو البتہ میں ہو جاتا گمراہوں کی قوم سے، ضالین گمراہوں کی قوم سے۔ فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا اس نے سورج کو، بازغۃ چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، تو اسے میں اپنا رب بنا لوں۔ فلما افلت، پس جب اپنی وہ قوم کے پاس، ان قوم کے پاس گئے جو اس کی پوجا کرنے والے تھے، تو ان کے پاس گیا ہے، وہ تبلیغ کرتے رہے، جب وہ غروب ہوا تو قالا کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء، بلا شبہ میں بیزار ہوں اس چیز سے، مما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، ان میں سے سورج پرست بھی تھے، چاند پرست بھی تھے، ان میں سے ستارہ پرست بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان ساری قوموں کے پاس جاتے رہے، قوم کے لوگوں کے پاس جاتے رہے، جو جس کی پرستش کرنے والا تھا ان کے پاس جا کر ان کو یہ بات باور کراتے رہے کہ اللہ کے بندوں کی، یہ چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ میرے سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں پہلے کہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی کہ باہر نکلے ہی نہیں تھے، باہر نکلے تو ان چیزوں کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہ میرا رب ہو، یہ میرا رب ہو۔ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارا یہ ترجمہ ہے صرف، اس لیے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب کریم کے دیے ہوئے اس کام کو کس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ جب گئے ہیں کسی قوم کے پاس، جس طرح کے وہ پرستش کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کر انہی کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بات بتائی گئی تھی، سمجھائی گئی تھی، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ انی وجہت، بلا شبہ میں متوجہ ہوا، چہرہ پھیرا میں نے، وجہ یا چہرے اپنے کو، للذی، واسطے اس ذات کے، فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً یک طرفہ ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں میں مشرکوں سے۔ وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس سے، قوم اس کی نے، قالا کہا تو حاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ، بیچ اللہ کے بارے اللہ کے، وقد ہدان، اور تحقیق اس نے مجھ کو راہ دکھائی، ولا اخاف، اور نہیں ڈرتا میں، ما تشرکون، اس چیز سے کہ شریک لاتے ہو تم بھی ساتھ اس کے، اللہ، مگر ان یشاء ربی، جو چاہے رب میرا، شیء کچھ بھی، وسع ربی، وسعت والا ہے، گھیر لیا ہے ربی میرے رب نے، کل شیء، ہر ایک چیز کو، علما، اپنے علم سے، افلا تتذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے، افلا تتذکرون۔ وکیف اخاف، اور کیوں کر ڈروں میں، ما اشرکتم، اس چیز ہے کہ شریک لاتے ہو تم، ولا تخافون، اور نہیں ڈرتے ہو تم، انکم، یہ کہ تم، اشرکتم، شریک مقرر کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ نہیں اتاری گئی اوپر تمہارے اس کی کوئی دلیل۔ یہ دیکھیے کتنی واضح بات کی کہ میں اس بات سے ڈروں کہ میں ان لوگوں سے جن کے تم پیروی کر رہے ہو، جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم نہیں ڈرتے، تو میں اس بات سے ڈرنا شروع کر دوں، وہی میرے پاس تو دلیل ہے کہ میرا اللہ جو مالک خالق ہے میرا، میں اسی سے اپنی دل لگی وابستگی کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں، اور تمہیں اس بات کا خوف نہیں آتا جو ان سارے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو میں ڈروں جو اپنے اللہ کے ساتھ اپنی دل لگی کیے ہوئے ہوں۔ فائج الفریقین، پس کون سا فریق ہم دونوں میں سے احق کو زیادہ حق پر ہے، بالامن، امن میں، ان کن تم حق پر ہے، ان کن تم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے کہ حقیقت کیا ہے، الذین، جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں ملایا انہوں نے، نہیں ملبوس کیا انہوں نے، نہیں پہنایا انہوں نے اوپر ایمان اپنے کے، بظلم، ظلم، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ اصل میں راہ پانے والے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ توحید کے نشانات ہیں، ان نشانات کو دھیان میں رکھنا، سمجھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی بنانا، اصل توحید چیز ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا جو ایک اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو، قوم کو اس طرف رغبت دلائیں کہ دیکھو توحید پر آ جاؤ۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا